يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلهن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي قید الخائنین۔ اس کا والیوم ذرا اونچا کر دیں۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں سابقہ انبیاء، ان کی امم، وہ معاشرہ، وہ خطہ زمین اور ایسے ایسے احوال ان سے متعلقہ بیان فرمائے ہیں جو سوائے کلام اللہ کے ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ جو تاریخی واقعہ قرآن کریم کے اندر آ جاتا ہے وہ مستند قرار پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پہلے سے جو کچھ بھی لوگ بنائے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ویسے ہی ہیئر سے ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مطہر و مقدس سے کم و بیش بھی ہوں تو 3,500 سال یا 3,000 اور اس کے درمیان، کیونکہ کم و بیش 25 آج سے میں بات کر رہا ہوں، آج کے دور سے 4,000 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1450 سال نکال دیں تو اس دور سے بھی 2600 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آئے،
اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے۔ چوتھی پشت میں آ رہے ہیں، تو چوتھی پشت کے اندر کم سے کم 150 سال کا فاصلہ تو ہوگا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ہستی تقریباً 1500 اور 2000 سال پہلے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں کوئی تاریخی کتابیں تو لکھی ہوئی نہیں پڑی ہوتی تھی۔ سابقہ انبیاء کرام سے متعلقہ یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل کے حوالے سے اگر کوئی خبر ہوتی تھی تو تورات اور انجیل کا جو حشر انہوں نے کیا ہوا تھا اس میں تو ساری شاہی ادھر ادھر ہو گئی۔ تو یہ جو قریش تھے، یہ اس معاملے میں چونکہ وہاں انبیاء تو آئے نہیں تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور ادھر یہود کے پاس جو تھا وہ یہ تورات اور انجیل تھا، ان کے پاس قسیسین بھی تھے، ان کے ساتھ رہبان بھی تھے، ان کے ساتھ علماء بھی تھے، راہب بھی تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی ان کے بارے میں چیزیں ان کو پتہ ہوتی تھیں۔ تو پھر یہ قریش جو تھے، یہ کوئی ایسی بات پوچھنی ہو تو یہ پھر ان سے رابطہ کرتے تھے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کو یہ پٹی پڑھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کرو کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تو رہنے والے ہیں فلسطین کے، زیادہ ان کا کلچر وہیں پر ہے، آبادیاں بھی وہیں پر ہیں، قومیں بھی وہیں پر ہیں، یا کچھ ان کے آف شوٹس جو ہیں وہ یثرب میں ہیں، اس وقت مدینہ تو ابھی نہیں، تو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ ان کا نام پڑا، پہلے تو یثرب کہتے تھے۔ تو یہ سارے یہود جو ہیں یہ مصر کدھر پہنچ گئے ہیں، یہ تو فلسطین کے رہائشی تھے، مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ بات آپ ان سے پوچھیں ذرا، ان کو کیا کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی تاریخ کی کتابیں تو نہیں پڑھی تھی، نہ تورات اور انجیل آپ نے پڑھی تھی، آپ تو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آپ وہ بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، اور اس سے متعلقہ باتیں آپ فرماتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ویسے تاریخی طور پر اہم سوال ہے کہ بنی اسرائیل کا وطن تو فلسطین ہے، یہ مصر کیا کرنے آ گئے تھے، مصر کیسے آباد ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تاریخی جو ایک قصص ہے ان میں قرآن فرماتا ہے احسن القصص، جو قصص اللہ نے بیان فرمائے ہیں، فرمایا ان میں یہ بہت خوبصورت ایک قصہ ہے میرے محبوب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوال تو یہودیوں نے کیے تھے، عیسائیوں نے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب بھی بیچ میں دیے، اور اس ہستی کے بارے میں جو عجیب و غریب قسم کے افسانے یہودیوں نے پھیلائے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، ان کا حقائق سے تعلق کوئی نہیں تھا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستند معلومات عطا فرمائیں کہ وہ کیا تھا۔ تو ان حوالے سے آگے بات آ رہی ہے۔ ہم یہاں تک پڑھے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عزیز مصر کی اہلیہ نے الزام لگایا، وہ تو اس وقت فوری موقع پر ہی جو دروازے پر ہی کھڑے کھڑے ہی اس کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور اس کے وقت جب وہ سامنے حقائق آئے تو بہرحال یہ قصہ چونکہ بہت اہم تھا، وہ بادشاہ کا وزیر مالیات تھے اور وہ اہم آدمی ہوتا ہے، وزیر تھا، تو وہاں اس کی اہلیہ کا یہ معاملہ جب سامنے عین محل کے دروازے پر آ گئے، وہ ادھر سے یہ آ گیا، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے تشریف لے آئے، ان کی اہلیہ پیچھے آ گئی، تو ظاہر ہے یہ قصہ تو پھر چھپایا نہیں جا سکتا تھا، وہ تو ہر ایک کے زبان خاص و عام ہو گیا۔ تو پھر اس کو
انہوں نے اپنی اہلیہ جو تھی، اس کا نام جو تھا، یہ وزیر خزانہ صاحب کا نام تھا کتفیر. وہ کتفیر جو تھا، وہ اس نے یہ سوچا، حضرت اپنی اہلیہ حضرت رائل رضی اللہ عنہ بعد میں ہوں، اللہ ان پر کرم و رحمت نازل کرے. جب انہوں نے مشورہ کیا، بھائی اگر ہم اس بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیں تو پھر ساری دنیا میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ انہوں نے جرم کیا تھا اس لیے جیل میں گئے، تو آپ کا نام نکل جائے گا. اس حقیقت کے باوجود کہ اسے تسلی ہو گئی بھائی وہ ٹھیک انہوں نے کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے صحیح، اور حالات آ گئے، واقعات آ گئے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچوں نے گواہیاں دے دی. پھر اس کے باوجود وہ قمیضیں جو تھیں ان کی آگے اور پیچھے سے پھٹی ہوئی، وہ پیچھے گزر چکا، اس سے پتہ لگ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. پیچھے سے رائل نے ان کو کھینچا، وہ آگے بھاگے. اللہ کی شان، پہلے انہوں نے دروازے مکفل کیے، اس کے بعد جو ان کا اپنا ماسٹر بیڈ روم تھا وہاں سے پھر ان کو یہ کہا وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے آدمی مخلص ہو اور جو رکاوٹیں آ رہی ہوں، ان رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دور کرتا ہے، جس کمرے کا ان کا رخ ہوتا تھا اس کمرے کا تالا ٹوٹ جاتا تھا. اخیر وہ محل کے دروازے پر آئے تو اوپر سے اس کا خاوند بھی آ گیا. اچانک بات وہاں چلی تو لوگوں نے یہی کہا کہ ان کے قمیضیں دیکھو، کیونکہ گویڑ یا یہ جو اندازہ ہوتا ہے یہ بڑے سیانے آدمیوں کا کام ہوتا ہے. ایویں چگل پگل، اس کو کیا پتہ یہ کہاں کی بات ہے. اس نے بہت عقل مندانہ پوائنٹ اٹھایا. ایک روایت یہ ہے کہ وہ بچہ تھا جس نے یہ بات کی، وہ بھی بولنے کے قابل 10 سال عمر یا اس سے بھی کم، اس میں تو وہ اتنی بات کہاں بتا سکتا کہ ان کی قمیضیں چیک کرو. تو جب اس طرح چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اس سے صاف انہوں نے کہا کہ یہ بھاگے ہیں، پیچھے سے رائل نے کھینچا ہے، ان کی قمیض پھٹی ہوئی. اگر یہ جرم دار ہوتے تو پھر رائل کی قمیض آگے سے پھٹی ہوتی کہ بھائی وہ پیچھے ہٹ رہی تھی تو انہوں نے کھینچی، بھائی ادھر آ، تو پھر ان کی قمیض پھٹ جاتی. وہ تو جب دیکھا تو ان کی قمیض پھٹی ہوئی تھی. باقی جو قواعد اور شواہد تھے وہ بھی بہت اسٹرانگ تھے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ بھاگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سامنے نظر آئے، وہ ان کے دانتوں میں انگلی دبائی ہوئی تھی، حیران کھڑے تھے بھائی یہ کیا ہو رہا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک حکم سامنے آیا کہ تم اس سے بچ جاؤ، یہ تمہیں بدنام کرے گی. یہ سارے انتظامات بھی پکے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں، ان کو جیل ڈالتے ہیں کچھ عرصہ تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنا ایک نظام ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. وہاں تو کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے اندر ایک نظریہ ہے کہ ہم ادھر سے تو یہ اتفاقاً ہو گیا، اتفاقاً کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا اللہ کی ذات کے علم میں ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ہوتا ہے. اس کائنات میں تو کوئی تنکا نہیں ہل سکتا ادھر ادھر سے جو اللہ کو پتہ نہ ہو، اور اس کی کائنات میں کچھ ہو سکتا ہے. سب میرے اللہ کا علم میں ہے، اور ہم جس کو اتفاقاً کہتے ہیں وہ اتفاقاً اللہ کے ہاں نہیں ہوتا، وہ اس کے نظام کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ ہر چیزیں جو ہے ایسی یہ کتاب مبین میں درج ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے زور پر تخلیق کائنات سے ہزاروں سال پہلے اور کائنات کے ایک ایک مخلوق کے بارے میں سارا علم کے زور پر لکھ دیا، اس کے مطابق ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اتفاقاً پہلے
اللہ نے نہیں کرنا تھا تو پھر ان کا موڈ آ گیا تو کر دی. یہ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز طے شدہ نظام کے تحت چلتی. تو انہوں نے اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر جیل میں ڈال دیے. اتفاقاً جب وہ جیل میں جا رہے تھے تو اس کے شاہی 2 قیدی بھی آ رہے تھے ساتھ. ایک جو تھا اس کا باورچی تھا بادشاہ کا، اور ایک جو تھا وہ اس کا ساقی تھا جو ان کو شراب وغیرہ پلاتا تھا. ان کے بارے میں بادشاہ کو شک ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانے میں یا میرے مشروب میں زہر ملایا ہے. جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا ان دونوں کو قید میں ڈال دو، تحقیق کرتے ہیں، اس میں سے تحقیق کے بعد جو بے گناہ ثابت ہوا اسے چھوڑ دیں گے اور جو گناہ گار ہوگا اس کے اوپر قانون چلائیں گے. تو یہ 2 بھی ساتھ آ گئے قیدی. تو جو باورچی تھا وہ ذرا جو ہے وہ ڈلا تھا بندہ، اور وہ قصوروار بھی تھا. اس کا جو ہے وہ باورچی، اس کا نام مجلس تھا، نام بھی میں بتا دوں آپ کو. اور یہ جو ساقی تھا اس کا نام نبوہ تھا. نبوہ، یہ نبوہ جو تھا یہ ذرا چلاک قسم کا اور ادھر ادھر تھا، قصوروار بھی یہ نہیں تھا اور یہ بھی تھا. بہرحال جب یہ مجلس اور نبوہ جو ہے وہ قید میں گئے تو انہوں نے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی مشہوری جب جیل میں سنی، پوری جیل میں جو ہے وہ ایک قسم کی تھڑ تھلی پڑی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کا انداز رہائش کا، وہ ایسے تھے جو قیدی تھے اپنی قید وہ بھول گئے اور ان کو تسلی دیتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی کرتے تھے. اسی طرح کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس کی تکلیف رفع کرتے تھے. انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ جیل میں ہو کر بھی لوگوں کی ویلفیئر جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں. ساڈے آلے جڑے نو ایک پے دی ٹنگا چھکن دے باہر، بس یہ ان کی غلیظ اور گندی ذہنیت یہی ہوتی ہے. کوئی بندہ کسی کو دیکھیں گے بھائی 4 آنے اس کے پاس زیادہ ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے کوئی شیطان شروع کر دیں گے. کسی کو دیکھیں گے کوئی بھائی بندہ جو ہے یہ معزز آدمی ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی تہمت ایک لگا دیں گے. آپ تو اس جوگے ہوتے نہیں، مگر وہ جو ہے دوسروں کو جو ہے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. بکواس بازی، حسد، بغض، کینہ، تعصب، یہ انتہائی غلیظ ترین وصف ہیں جو تصوف تو کیا مسلمانی کے لیے بھی وہ گندے بدنام کے ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 قسم کے بندے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں، میری امت کے بندوں میں 2 خصلتیں نہیں ہو سکتی، وہ نہیں کریں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ فرمایا ایک تو جھوٹ نہیں بولے لے کر لو گال سے، صبح تو لاتے تھے شام تائیں اپنے جھوٹ سے بلگنی ہے بھائی کتنے بڑھنے، معمولی بات پر جھوٹ بولے گے، معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ دھوکے بازی. اور دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے لوگوں میں اور کئی گناہ وہ ہو سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولیں گے اور دھوکہ نہیں دیں گے. اب آپ دیکھ لیں ہم لوگوں کے ساتھ غلط بیانیاں کتنی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے جھوٹ بول کر کیا کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہوری ہو گئی کہ یہ جو قیدی آئے ہیں یہ تو کوئی جو مصر کی جیل کی تاریخ ہے اس میں یہ کوئی ایسا واحد قیدی ہے جس نے الف سے لے کے یہ تک سارے بندوں کو اپنا گرویدہ کر دیا اخلاق سے، طور طریقوں سے. تو یہ قیدی بھی جو تھے یہ بھی ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر ان سے اپنے اپنے خواب کے ہمیں آئے اور وہ ہمیں بتائیں. تو
یہ جو تھا یہ پیچھے سے ہم دیکھ آئے کہ انہوں نے ایک نے کہا کہ جی فیس کی ربہ خمرہ، کہ میں جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلا رہا، خمر شراب، فیس کی اس کا پینا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ یہ جو ہے یہ امر طے ہے جو تمہارے ساتھ بیچا۔ تو وہ جو باورچی تھا نبوہ وہ تو بچ گیا کیونکہ وہ اس کا جرم ثابت نہ ہوا، اور یہ جو تھا دوسرا جو ان کے اوپر وہ کہہ اما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ، تمہارے سر کے اوپر جو پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تیری وہ بوٹیاں نوچیں گے، کیونکہ تو پھانسی چڑھائیں گے اور پھر تجھے پھینکیں گے تو یہ ہوگا۔ مگر یوسف علیہ السلام نے جو ان کو جب خوابوں کی تعبیر بتائی تو ان خوابوں کی تعبیر میں انہوں نے بہت عظیم الشان انداز سے جس بندے کو پھانسی لگنا تھا اس کو متعین نہیں کیا کہ تجھے پھانسی لگے، انہوں نے دو میں سے ایک کو یہ ہوگا ایک کو یہ ہوگا، تاکہ وہ بندہ پھانسی لگن تو پہلے نہ پھانسی چڑھ جائے۔ بھائی ہر وقت اس کو یہی کہ بھائی میں جا پھانسی چڑھ رہا ہوں۔ انبیاء کرام کی یہ بھی عجیب شان ہوتی ہے، جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس بات میں اس بندے کی حالت کا پوری طرح لحاظ رکھتے ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ساڈے والے جڑا منہ ہے چایا ٹھوک دیتی، نہ اگلے دے جذبات نہ احساسات نہ کچھ، اپنی طرف سیاح بڑھن لگے تو ماری او چگل جیڑی کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری گندی آتے ہیں جو آج کل آپ ہمارے ہاں، اسی لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قول و زور کہتے ہیں۔ چغل جو ہے وہ قول و زور جو ہے اللہ کو وہ سخت ناپسند ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا وہ کر۔ تو بہرحال اب وہ بندہ جو ہے وہ جو باورچی تھا اس کا چونکہ جرم ثابت نہ ہوا، اس کو تو تیسرے دن انہوں نے نکال دیا، بادشاہ نے بھائی واپس آ جائے اپنی ڈیوٹی پر۔ تو جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سے کہا بھائی تم جا تو رہے ہو، تمہارا پتہ بھی ہے تمہیں ہے بھائی مجھے قید میں انہوں نے خواہ مخواہ ڈال دیا، میرا قصور بھی نہیں ہے، وہ ساری بات بھی طے ہو گئی، تو تم بادشاہ سے جا کر میرے بارے میں تو کرنا بات، بھائی ایک بندہ اور بھی پڑا ہوا ہے جیل میں، وہ جو تو وہ بڑے نیک صالح آدمی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، تم تو جا ہی رہے ہو۔ تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یوں ہی وہ باہر نکلے انہوں سارا چیتا ہی لے گیا، بھائی مجھے کسی نے کچھ کہا تھا۔ اس کو اپنا جو جیل سے نکلنے کی خوشی ہوئی، وہ اپنے لینڈ سیدھی کیتی رکھی، اپنے گراؤنڈ بنائی رکھے تھے، جڑا ہمدردی تھی وہ پول گئی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں تک اپنا ذاتی مفاد ہو، پھر ہم بڑے اس کے ہمدرد، بڑے محبتی، بڑے تابع دار، جو ہی اپنا کام نکلا بس پھر تو کون تھے میں کون تھے، بس۔ یہ بھی گندے منافق آدمی کی نشانیاں میں ہوتی، وہ جو ہے وہ بھول بھال گیا بھائی مجھے کسی نے کہا تھا۔ اب ایک اور اللہ کی طرف سے پردہ غیب میں جب اس کا امر آیا تو پھر ہی سارے کام ہونے تھے، اگرچہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسا کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں بے قصور ہوں، مجھے خواہ مخواہ جیل میں ڈالا ہوا، تو میری جا کر بتانا بادشاہ کو، بھائی وہ میری بھی تحقیق کروا لے۔ تو وہ ابھی یہ بات وہ اس نے جا کر بتائی نہیں، 7 سال کم و بیش گزر گئے، مجھے جو سمجھ آتی ہے 7 سال۔ 7 سال کے بعد بادشاہ کو خود خواب آیا، یہ باورچی شورچی اور ساقی کی بجائے بادشاہ کو خود خواب آیا۔ وہ کیا ہے؟ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، 7 گائیں جو موٹی تازی ہیں سمان، اور ان کو جو دبلی 7 گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں، یاکلہن، جو موٹی گائیں ہیں ان کو جو پتلی گائیں ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور وسبع سنبلات خضر واخر یابسات،
اور ساتھ جو ہیں وہ خوشے ہیں فصلوں کے، وہ بڑے سبز ہیں، خضر ہیں، وأخر یابسات، اور باقی جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کمزور ہیں، سوکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ نے جو ہے وہ بلائے اپنے، یہ خواب بڑا اہم، اس کو سمجھ بھائی کوئی اس میں کوئی بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے جو ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، سیانہ آدمی تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنے دربار میں جو تھے، یہ ٹکڑا دکھاؤ ہوتے ہیں نا درباروں میں، اتنا اہم خواب ہے، اس نے یہ جو راہب وغیرہ اس کے دربار میں تھے، یا جو اس کے مشیر تھے یا جو اور تھے، جب ان کے سامنے اس نے خواب رکھا، ان نے آنکھے کوئی تعبیر شبیر نہیں، ازغاث العلام ہے، کر لو گا ازغاث، یہ سوس جو ہے نا، اس میں عربی میں اصل میں یہ کہتے ہیں جو کوئی گٹھڑی ایسی جس میں گاند بلا گھاس پھوس تنکے شنکے سڑک سکا سڑا بوں بکل جس میں ہو، اس گٹھڑی کو زغاث کہتے ہیں۔ اس نے بھی ازغاث العلام، اس زغاث سا بھی جو ہے وہ جمع کر دی، ازغاث یعنی یہ سارا ہے میں گاند بلا ہے، اس میں کوئی بتانے والی چیز نہیں۔ تو یہ جو تھے ان کی اسسمنٹ تھی، مگر بادشاہ کی تسلی نہ ہوئی کہ یہ ہے کوئی اہم چیز اور جس کے بارے میں ان کو پتہ شتہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ انتہائی اہم حکومتی جو امور ہیں ان کو چلانے کے لیے خوشامتی تے ٹکریل تے موقع پرست تے عین جو ہے وہ ان کی بجائے کوئی ایسے آدمی جو ہے اپنے ساتھ رکھنے چاہیے جن کے وجود کی برکت سے پوری مملکت کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب یہ اتنا اہم خواب ہے، اور اس کے بارے میں جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے لبر چٹو ہے میں ٹکڑا دکھاؤ تے بس آؤ تے خوش آمد تے یہ وہ، ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ تباہ کر۔ اگر اس کی بات پر چلتا بادشاہ تو اچانک جب اس کے نتائج آتے جو اس نے خواب دیکھے تھے، جو آگے حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ ساری شے تباہ ہو جاتی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جب یہ پردہ غیب سے اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، بادشاہ کو خواب آیا، تو یہ بات دربار میں چلی، تو جو یہ اس کا ساقی تھا نبوہ، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر، تو مجھے جو ہے آپ مجھے بھیجیں جیل میں وہاں ایک بندہ ہے، میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، تو اس نے یہ کہا کہ مجھے جس کو نجات عطا ہو گئی تھی، قید سے نکل آیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر میں اسے بتا بھی دیا، اور جو ہے وہ انا انبئکم، اس نے کہا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر جو بادشاہ سلامت کو آیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، فارسلون، مجھے بھیجیں ایک جگہ، وہ جیل میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ بادشاہ نے منظوری دے دی، قیدیوں سے تو کوئی ملتا نہیں تھا، مل نہیں سکتا تھا، اس نے منظوری شاہی فرمان جاری کیا، بھائی یہ نبوہ جو آ رہا ہے اس کو جس بندے سے ملنا چاہے اس سے ملنے کی اجازت ہے۔ وہ سیدھا آیا جناب، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بات کی، یوسف ایھا الصدیق، پہلی گل اس یہی کی تھی، 7 سال بعد بھی 3 دن وہ جیل میں رہا تھا، پھر رہا ہو گیا تھا۔ تو اس نے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شخصیت کے ایسے نقوش چھوڑے اس بندے پر کہ اس کی دل کی گہرائیوں سے اس نے کہا ایھا الصدیق، آپ تو بہت سچے انسان، ساڈے والے جڑے ہیں وہ باویں مہینہ ہی راسن تھے ہو جی چگڑا بنے سن بھائی اگلے دے دھوں کٹ کے نکل گئے۔ وہ جو قیدی تھا وہ 3 دن رہا، مگر اس 3 دنوں میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کے افعال اعمال اور ان کا طرز عمل اور لوگوں کے ساتھ ورتارا ربطہ دیکھ کر اس نے پہلا لفظ یہی بولا ایھا الصدیق، آپ بہت سچے آدمی ہیں۔
افتنا یعنی ہمیں فتویٰ دیں آپ، ہمیں حکم دیں. کیا بات ہے؟ فی سبع بقرات سمان، سمان موٹی گائے، جیسے ساڑھے چھوٹے سارے ہیں وہ اس زمرے میں ہی آتے. 7 جو ہے وہ موٹی گائے، اور وہ جو ہے یا کلنا سبن سجاف، اور دبلی گائیں جو ہیں ان کو اجاف، ان کو دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی. یا کلو وسابع سنبلات خضرن، اور 7 جو بالیں ہیں اس فصل کی وہ خضرن یعنی سبز اور شاداب ہیں. وأخر یابسات، اور جو باقی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ کمزور ہیں. کوئی اچھے ہوتا ہے نا، جیسے درخت کے ساتھ کوئی اچھا شاخ لگتی ہے، اس کی ٹہنی سرسبز ہوتی ہے، کئی ٹہنیاں جو ہیں کمزور ہوتی ہیں. انہوں نے کہا 7 خوشے جو ہیں وہ تو بڑے سرسبز ہیں، اور 7 جو ہیں وہ بالکل موئے مکے ہوئے. یہ خواب ہے، اس کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں. وہ نبوہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے 7 سال بعد آیا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ یاد ہی نہیں کرایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا بھائی مجھے آپ بادشاہ کو بتائیں میرے بارے میں، اور 7 سال بعد منہ چاہ کے آ گئے ہیں تو اپنا خواب پوچھن بادشاہ دا تو میری. انہوں نے کوئی اس بارے میں ذکر ہی نہیں کیا. یہ اصل میں وہ ایک عجیب و غریب کردار ہے ان ہستیوں کا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری شخصیتوں کو اپنانے کے لیے. اسی لیے اللہ نے یہ بات بتائی. تو یوسف علیہ السلام کا ساتھ اس کا کردار ہماری ذات پر کیا اثر ہے؟ اس لیے کہ پچھلے جو سابقہ احوال ہیں امتوں کے اور صلحاء کے اور انبیاء کے، وہ ان کے آئینے میں ہم اپنا کردار بہتر بنائیں، اس لیے دیا جائے. اب آپ اندازہ کریں 7 سال وہ بندہ جو ہے وہ باہر رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام ناحق قید میں پڑے رہے ہیں. 7 سال بعد وہ پھر خواب کی تعبیر لینے آیا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ تک بھی اس کو یاد کرا کے پریشان نہیں کیا کہ تمہیں میں نے کیا کہا تھا اور تم اب آ گئے ہو 7 سال بعد، میری تم نے بات کیوں نہیں کی. بالکل کوئی تذکرہ نہیں ایسا انہوں نے نہیں کیا. فوراً انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. کیا تھی؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، 7 جو ہیں وہ موٹی گائے ہیں، یاکلہن ان کو کھا رہے ہیں، سبع عجاف 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہے. یہی خواب تھا جو بادشاہ کو آیا تھا، جو آگے آ کے وہ بتا رہا تھا. اور وسابع سنبلات خضر، 7 جو خوشے ہیں فصل کے وہ بڑے خضر سبز، بڑے سرسبز و شاداب ہیں. وأخر یابسات، اور جو باقی ہیں وہ خشک ہیں بالکل. لعلی یرجع الی الناس لعلہم یعلمون. آپ اگر ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں گے، فرمائیں گے، تو پھر میں جا کر لوگوں کو یہ بتا سکوں گا، انہیں پتہ لگے کہ اس اتنی اہم چیز کی گرہ جو ہے آپ کھولیں اور ہمیں پتہ لگے تاکہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر جو لاشعور ہے یہ اس کے تانے بانے ہوتے. جیسے بعض کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عالم مثال جو ہے وہاں یہ انسان کے لاشعور میں ہوتے ہیں، اور پھر یہ خواب کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. اور جو تعویل الاحادیث جو ہے اس کا جو ماہر ہے وہ اس کے عالم مثال کے لاشعور کے جو اس کے اندر جو خیالات ہیں ان کو منطبق کرتا ہے موجودہ اس جہان کے حالات کے ساتھ، اور پھر اس کی جو کوئی نسبت معلوم ہوتی ہے وہ پھر بتاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ تعویل احادیث کا ایک علیحدہ سے بہت بڑا علم ہے. عام طور پر جو صلحاء ہوتے ہیں نیک لوگ
وہ ان باتوں کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، مگر اس کا سب سے بہترین جو ہے وہ جو اس تعویل احادیث کا جو ماہر ہو آج کل تو ہے ہی کوئی۔ البتہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں کو خواب آئے، کئیوں نے ان کے خواب کی جو ہے وہ کتاب بنا دی، اور اس طرح کا خواب کسی کو آئے تو وہ کتاب کھول کے دیکھتے ہیں بھائی اگر اس طرح کے خواب کی تعبیر اس کتاب میں درج ہو تو وہ بتا دیتے ہیں بھائی اس کی یہ اندازہ۔ مگر یہ تعویل احادیث جو ہے یہ ایک عجیب اور علیحدہ سے ایک پورا فن ہے جس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو پتہ ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابہ، کدھر آئے گئیں گائیں تو کدھر آئے گئے 7 سال بھائی تو سا فصل جم کے تزرعون زرعت کرو یعنی آپ کرو 7 سنین 7 سال دابہ بڑے مضبوط طریقے سے۔ پھر فرمایا فما حصدتم فذروہ، جب پھر تم کاٹو اس فصل کو جب بہت اچھی اگر ہو جائے سرسبز و شاداب فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو تم ایسے کرنا کہ اس فصل کو اپنے اس بالوں میں رہنے دینا، یعنی اگر گندم ہے تو گندم کی سٹی جو ہے دانہ جو ہے وہ اس سٹی کے اندر رہے، اس کو نکال کے علیحدہ سے ڈھیر نہیں کرنا، صرف وہی گندم کا دانہ نکالا کرو جو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ کتنی باریک بینی ہے۔ اب وہ تو گاؤں بتا رہا تھا اور ادھر سے آپ نے فرمایا کہ یہ فصل ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو اس دور میں لوگ گایوں کو ہل وغیرہ میں بھی جوتتے تھے، اور اب یہاں ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، بیل ہی جوتتے ہیں ہم تو وہاں اس دور میں لوگ گایوں وغیرہ کو بھی جوتتے تھے اور پھر اس سے یہ زرعت کرتے تھے۔ تو چونکہ اس کا تعلق زرعت سے ہے اس لیے اس کو خواب میں گائے ہی نظر آئے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے 7 سال ہیں ان کو تم اچھی کھیتی کرو گے، سب بہترین فصل ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب تم کاٹو تو یہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا ایسا کرو کہ جو آپ کو گندم کے دانوں کی آٹا بنانے کی ضرورت ہو اتنی ہی گندم کے خوشے میں سے سٹی میں سے دانے نکالو اور وہ جو ہے استعمال کر لو، باقی دانے اسی طرح رہے۔ اگر تم نے سارے نکال کے رکھ لیے تو 7 سال کے اندر یہ کیڑے مکوڑے سب کھا جائیں۔ اگر وہ بال کے اندر رہے نا وہ خوشہ جو ہے جیسے کڑک ہے اس کے سٹے میں دانا آپ 50 سال پڑا رہے اس کو کیڑا نہیں لگتا، آپ نکال کے کسی اور جگہ رکھیں تو فوراً کیڑا کھا جاتا۔ تو انہوں نے ان کو یہ فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم جو خوشے گندم کے تمہارے آتے ہیں فصل کے ان کو جو ہے صرف اتنے بیچ میں سے نکالو جتنی تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، سارے نہ نکالنا، نہیں تو یہ 7 سال میں سب جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب آپ آج سے ریلیٹ کریں حکومت اور پاسکو اور گندم کے گودام اور فلان اور ڈھمکان، وہ اصل یہ ہوتا ہے ہر 2 مہینے کے بعد یا فلڈ لے کے چلا جاتا ہے ان گوداموں کو، یا کیڑا لگ جاتا ہے وہ جانوروں کے کھانے کے قابل ہی نہیں رہتے، اور یا پھر اس کی کرپشن جو ہوتی ہے ہاں ماشاء اللہ کیا یہ ہمارا انتظام ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس ہزاروں سال پہلے فرمایا تھا کہ فصل کو سنبھالنے کا یہ طریقہ ہوتا کہ تم لوگ جتنی گندم ضرورت کی ہو وہ اپنی اس میں سے آپ نکالیں سٹی سے، باقی سٹیوں کے اندر محفوظ رہے اس کو نہ نکالنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، یہ 7 سال جو خوشحالی کے ہیں اس کے بعد 7 سال بڑی قحط ہو گئے، سبع شداد بڑے شدید سال ہیں، ان کی آپ جو ہے حفاظت کرنی ہے بہت زیادہ۔ یا کلن ما قدمتم لہن، اس میں سے جو تمہارے پاس پہلے 7 سال وہ خوشوں کے اندر جو غلہ پڑا ہوا ہے
اس میں سے آپ نے نکال کے کھانا ہے ضرورت کا. اگر آپ نے نہ رکھے 7 سال خوشحالی والے گندم کے تو پھر تو وہ ختم ضائع ہو جائیں گے، پھر 7 سال مر جاؤ گے. کتنی عجیب یہ گیا. اور جو اس بادشاہ کے اپنے جو وزیر تھے چٹیاں ٹکرا دیا، جیسے ہمارا لشکر پھر رہا. ان کو کخ نہیں پتا تھا بھئی یہ خواب کیا ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات بھی ہے کہ ہر جو حاکم ہے یا بڑا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ چن چن کر اہل اور تجربہ کار اور زیرک اور بڑے علم والے لوگ ان کو رکھنا چاہیے. نہیں تو اتنے جیسا خواب اتنا اہم تھا اس کا بھی وہ کہیں گے کوئی نہیں، چلو پرے کرو، مٹی پاؤ، جان چھڑاؤ. یہ جو سارا مٹی پاؤ ٹائپ ہمارے پاس لوگ ہیں نا، یہ ملک کو مٹی پا رہے ہیں. ان کو کخ نہیں پتا بھئی یہ ملک کو چلانے کے لیے کیا تجربہ چاہیے، کیا علم چاہیے، پیش بینی چاہیے. کچھ یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس عذاب کے نتیجے میں وہ قومیں تباہ ہو جاتی. یہ ایک اللہ کی طرف سے. آپ نے دیکھا وہ جو آگے آیا تھا اس کا باورچی ساقی، وہ بتا رہا تھا کہ بھئی یہ خواب آیا ہے، اس کے بارے میں افتنا ہمیں یا ایھا الصدیق. سبحان اللہ، کیا ہستی ہے اور کیا لوگ اس کو. تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط کے ہوں گے. یاکلن ما قدمت لہن، جو تم نے پہلے بچا کر خوشے رکھے ہوں گے ان خوشوں کو تم جو ہے وہ پھر سنبھال کے رکھنا، ان میں سے نکال کے کھانا. الا قلیلا مما تحسنون، البتہ اس 7 سال کے بعد پھر جو تم نے وہ فصل بونی ہے تو یہ نہ ہونا ساری کنک کھا جاؤ، بیج کے لیے رکھ لینا تاکہ آپ بیج ڈالیں گے تو پھر اگلا سال ہوگا 7 سال کے بعد. یہ باریک بینیاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھائیں اسے، مگر یہ نہیں کہا کہ تم میرا تو بھول ہی گیا ہے، تو اب جو ہے اپنا خواب لے کے آ گیا تھا پہلے، اب تو بادشاہ کا لے کے آ گیا ہے، میں تو اسی جگہ پڑا ہوں. کہیں نہیں بتا. یہ اس ہستی کے انبیاء کی شان ہوتی ہے، کسی سے ذاتی بدلے نہیں لیتے. ہمارے تو کوئی ایک سرا سا ہو جائے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دو. یہ گندی خصلتیں ہیں ساری، اس سے بچنا چاہیے. عفو درگزر میں، رحم میں، ہمدردی میں، محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو یہ ایسا پسند ہے کہ حشر کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر کھڑے ہوں گے. حدیث مبارکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے وہ یہ دیکھ کر کہیں گے یہ شاید بنی اسرائیل کے انبیاء کی جماعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درویشان حق ہوں گے جو صرف اللہ کے نام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. بس کامن ان کا جو ہے وہ اللہ کا نام تھا، ذکر اللہ کرتے تھے تبھی اللہ کا نام تھا. اللہ کا نام تھا، اسی نام کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ہمدردیاں کرتے تھے. اللہ کو اس اللہ کے نام پر محبت اتنی پسند ہے، اس نے حشر کے دن سب کے سامنے ان کو مشک اور عنبر کے ٹیلوں پر کھڑا کر دیا. تو یہ ہماری خصلتیں ہونی چاہیے، اتنا ہو سکے. ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ للہیت کا جذبہ. ایک دفعہ میں نے اپنی مسجد میں یہ کہہ دیا، میں نے کہا یار تم 1.25 گھر ہے، 250 گھر میں سے فجر کی نماز میں کبھی 14 تو کبھی 22 تو کبھی 25 سے اوپر میں نے عام طور پر کبھی نہیں گنے بھائی فجر کی نماز میں ہوں. اور تقریباً تکبیر اولیٰ میں صبح جو ہے وہ میرا خیال ہے 8-10 شامل ہوتے ہیں، باقی پیچھو برتھی ہوندی بعد. تو جب دوسری رکعت کے بعد مولوی سلام پھرتا ہے
اس سلام کے بعد ایک صف آگے بیٹھی ہوتی ہے، 3 صفحہ پیچھے کھڑی ہوتی، اور پھر اس بات پر ایک دوسرے کے لے دے کرتے ہیں، وہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو تو نکل کے تو میرے اگوں کے لگ گئے، تو یہ ساڈے مولوی جڑا ہے وہ بھی برباد کر رہا ہوتا۔ میں نے کہا انہیں یہ اس بات کی ضرورت ہے، انہیں یہ بھی تو بتاؤ کہ جو تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے اور ملائکہ اللہ کی اس نمازیوں کے اوپر برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، تو تکبیر اولیٰ میں جو اگلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے برکتیں عطا ہوتی ہیں، یہ تو بتاؤ انہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں کبھی اپنی جگہ پر امامت کے لیے کسی کو مقرر کروں اور ان کے گھروں میں جاؤں، اور جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو تیلی لگا دوں، او کما قال۔ یہ بھی حدیث، یہ حدیث انہوں نے سناؤ۔ رمضان شریف ہوگا تو ایک صف جیڑی ہے وہ آگے ٹھیک ہو، 4 صفحہ مسبوقین حضرات کی ہوتی، وہ کھڑے رہو ہوں جہاں نماز پہلے تکبیر نال پڑھی اس دے اتنے ہوں انہوں دی طرف ڈانڈے پہ تو بیٹھا رہو، سانو ویکھیا بھائی ہوں صاحب قیام میں چلا گیا، ہوں صاحب رکوع میں چلا گیا، ہوں صاحب جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا، وہ صاحب کی عبادت کا نظارہ کرتا رہے گا، اٹھ نہیں سکتا کیونکہ تکبیر اولیٰ میں آ کے یہ اس کا جرم ہے۔ یہ ہماری زنیتیں ہیں، یہ ہمارے اس کے اوپر ہے۔ جو تکبیر اولیٰ میں آیا ہے اور جو تو نہیں آیا، تجھے خود ویسے شرم آنی چاہیے۔ کرکٹ کے دیکھتا رہا، اے جی میں ذرا 2 شاٹاں ویکھ لا پھر چل دیں، وہ 2 شاٹاں دے مگر جڑا ہے اس تکبیر اولیٰ ضائع کی، یہ کہا ہے انہوں نے، کہا جی میں ذرا کرکٹ میچ بڑا ہے ہمارے سی، تو یہ میں کیا 2 شاٹاں اور ویکھ لئیے تو پھر چل دیں۔ وہ 2 شاٹاں ویکھدا، وہ دے منہ تے 2 چھانٹے لائی ہوں بھائی تجھے یاد نہیں آئی، تو تکبیر اولیٰ چھوڑ کر تو شاٹیں دیکھنے لگ پڑا۔ اور پھر اگر کسی کوئی جس نے پڑھ لیا وہ جانا چاہتا ہے، وہ دے واسطے عذاب ہے بھائی تو میرے اگوں کیوں لنگ گئے۔ یہ ہماری ذہنیت۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو یہی بتایا کہ 7 سال بعد میں بڑے شدید آئیں گے، یا قلنا ما قدم تم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تم ایسے کرو کہ جو 7 سال شدید ہوں گے ان کی شدت جو ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے دھوپ میں بٹھا دیا بھائی تاکہ ویلے دی جان چھٹے۔ جی بہرحال جلدی تو جلدی تاری جان چھوڑن دی کوشش کر رہے ہیں، دھوپ تے اتنی دیر تو نہیں بہ سکتا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے اللہ قلیلا، تھوڑا آپ کھاؤ، جو باقی فصل بچی ہوئی ہے اس کو رہنے دینا تاکہ 7 سالوں میں کام آئے گی، مما تحسنون، جو تم لوگوں نے بیج میں ڈالنی ہو اس کا بھی بچانا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، یوسف علیہ السلام نے جو اسے خواب کی کئی ایسی باتیں بتائیں جو اس نے بتائی ہی نہیں تھی، جو بادشاہ نے بھی کسی کو نہیں بتائیں، اور انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو باتیں جو ہے جو ویسے ان کو اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا، کیونکہ بادشاہ نے جو کسی کو نہیں بتائیں تو اس کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے وہ باتیں بھی بتا دیں جو بادشاہ نے کسی کو بتائی نہیں تھی۔ اب یہ اس نے خواب میں نہیں تھا دیکھا کہ 7 سال قلیل کے بعد 1 سال آئے گا جس میں تم خوب بارشیں ہوں گی اور تم خوب جو ہے فصلیں اگاؤ گے اور پھر تمہاری یہ سارا قید ختم ہو جائے گا، یہ تو اس نے خواب میں بتایا ہی نہیں تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے ساتھ 8واں سال جب ہوگا تو وہ یہ ہوگا۔ پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر تو لوگ فصلیں ہوں گی، بڑے قید نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا 7 سال کے بعد، پھر آپ میں خوشحالی آ جائے گی 8ویں سال، اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، تاکہ آپ نہیں چھوڑیں گے، یعنی پھلوں کے جوس بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس دور میں وہ شراب بھی وہاں پیتے تھے، وہ شراب بھی ہو سکتا۔ بعض علماء کرام نے اس کو جو جانور دودھ دینے والے، وہ جب جانور بھی رج کے کھائیں گے تو پھر دودھ بھی زیادہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو اس سے بھی مراد ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سارا کچھ سنا، نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ 7 سال بعد جب اللہ کی طرف سے
جو پردہ غیب سے سبیل بنی، تو اس میں پھر جب اللہ کو منظور نہیں تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے باوجود تیسرے دن بھی اس کو 7 سال یاد ہی نہ رہے۔ یہ اچانک نہیں ہوتے، یہ سارا کچھ اللہ کے امر کے تحت ہو رہا ہوتا ہے، پوری کائنات یہ ساری شاہی اچانک ہوئے تو ہوں تھی اچانک ہر کو جو مکا ہی گیا ہو، اچانک کوئی نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں اچانک، مثال کے طور پر کوئی مر گیا تو بیچارہ اچھا خاصا جا رہا تھا تو وہ پھر ایکسیڈنٹ ہوا تو مر گیا، اچانک ایکسیڈنٹ، اچانک نہیں ہوتا، اللہ کا امر ہوتا۔ بندہ ابھی ماں کے رحم سے میں ہوتا ہے تو جو ملک الرحم ہے اس کو اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ کب مر جائے گا۔ آتا وہ پیچھے ہے دنیا میں، یہ خبریں سب پہلے اس کی نشر ہو جاتی ہے۔ اچانک کہاں سے ہو، اچانک کوئی نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ خواب سنا، کوشش کرتے ہیں جلدی سے جلدی کام ہو جائے، تو اس نے حکم دیا وقال المالک آتونی، یہ بندہ بلاؤ باہر جیل میں، یہ اس کو کون ہے۔ اب یہاں پھر اس ہستی کی شان نبوت واضح ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرامین ہے۔ اس کی شرح عام لوگ میں کہ واہ بیلی شرح کرنے میں بھی لاڈے والے چگل جڑے پھر رہے نہ عقل نہ سور، میں جی درس نظامی کیتا ہوا بخیر درس نظامی تو بھی میں آخیا جی تحفہ نکلنا درس نظامی۔ تو جب وہ بندہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کیا اور وہ بلانے آیا، فلما جاء الرسول، جب وہ سنیڑے وال لینے والا آیا، قال ارجع الی ربک، مایا واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، ربک بادشاہ، فاسألہ، اس سے میری طرف سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو مشہور واقعہ تھا سلطنت کو، تو ہر ایک کو پتہ تھا۔ بھائی اسرائیل نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا تھا، اور جن عورتوں نے اس کے اوپر باتیں کی تھی ان کو پارٹی پر بلایا تھا، جو بڑی بڑی 5 خواتین سمجھ آتی، جو بادشاہ وہ بھی وزیروں کی بیگمیں تھی، اور اس دور میں جو وزیروں کے محلات تھے وہ ایک جگہ ہوتے، جیسے آپ ہمارے لاہور میں GOR ایک جگہ پر ہے، یہ جو بڑے بڑے خراس ہیں وہ جہاں رہتے، وہ اسی طرح وہ GOR میں تھی۔ تو ایک محل کی کہانی دوسرے کو پتہ، عام طور پر عورتیں پتہ ہوتا ان کو، بھائی فلانے اس میں کیا ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا شہرہ انہوں نے سنا، اور پھر انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اسرائیل نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ، اور پھر وہ جیل میں ہے بندہ، تو انہوں نے جو ہے اس کو پراپیگنڈا بنا لیا اس بات کا کہ بھائی دیکھو یہ عجیب قسم کی عورت ہے، جو ان کا غلام ہے، جو انہوں نے مول خریدا ہے، اب یہ غلام پر رفتہ ہو گئی، اسے اور کوئی مملکت میں بندہ ہی نہیں لگے۔ تو جب یہ پراپیگنڈا چلا تو پھر اسرائیل نے بھی جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے بڑی سکیم بنائی، انہوں نے ان کو پارٹی پر بلایا، ہائی ٹی پارٹی تھی شام کو، بہت زبردست، اس میں پھل بھی تھے، کئی پھل ایسے تھے جو آپ چھری سے کاٹ کے کھاتے، انہوں نے چھریاں بھی سکین بھی رکھوا دی وہاں، اور پھر جب وہ آئٹم کھانے کے لیے انہوں نے چھریاں اٹھائیں اور اس کو کاٹنے لگی، تو ادھر سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بلایا، ادھر آئے، وہ پردے سے باہر نکلے، ان کی نظر پڑی تو وہ تو ہکی بکی ہو گئی، یہ کیا ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو بندہ لگتا ہی نہیں، ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ۔ عام آدمی کی نظر پڑے اور نظر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر نور دیکھ کر کوئی بندہ کہہ دے یہ تو کوئی فرشتہ سیرت انسان ہے، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا۔ یہ 6:30 ویسے وجوں تو پتہ لگتا بھائی 7 دے ہوگا نے تہجد دے نیڑے رہیں گے نہ دے چہرے تے پتہ لگ بھائی صبح سے شام دا بھائی ذکر ہے جیڑا خیر نال وہ آن لائن بھائی جیڑا کرنا ہے اس وقت ہے وہ آپ پہ بڑھ جائے
کدا موقع ہوا تو کر لے انہوں نے چہرے تے یہ تحریر نظر آن بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر الزام ہے چاہے جھوٹا ہی تھا، جھوٹے الزام میں جب وہ 7 سال سے قید ہیں تو اب جو بادشاہ بلا رہا ہے تو ایسے الزام سمیت میں چلا جاؤں، ان کی شان نبوت نے اور غیرت انسانی نے گوارا نہیں کیا پہلے یہ پتہ ہو کہ جو 7 سال مجھے ڈھکا ہے انہوں نے وہ غیر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، دنیا کو پتہ ہو، میرے اوپر سے الزام ختم ہو، میں صاف شفاف ہو کر باہر جاؤں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتاؤ، فسأل ہو، اس سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان عورتوں کے بارے میں کیا ہے، وہ حقیقت پتہ ہے، اس کی بات کرو۔ عجیب بات یہاں ایک مجھے عجیب سمجھ آ رہے، حالانکہ یہ سارے کام کرنے والی تو عزیز مصر کی بیوی تھی راحیل، اس کا نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے محل میں رہتے تھے، اگر اس کو بدنام کرتے تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا، یہاں میں رہا ہوں میں ان کا نام لے کر کروں، اس نے اس کا نام نہیں لیا، انہیں ان عورتوں کا نام لیا ہے جنہوں نے اس وقت اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، قطعن ایدیہن۔ تو آپ ان کے بارے میں تھا، کیونکہ تحقیق تو ان سے بھی ہو سکتی تھی، حضرت راحیل کا آپ نام بھی لیں تو تب بھی تحقیق تو مشہور اتنا بڑا واقعہ، انگلیاں کٹیاں گئیاں، پٹیاں باندھتے ہو گئیاں، آئی تھیں جب اس پارٹی میں تو وہ تو بڑی بان ٹھن کرے، تو جیسے بادشاہ کے وزیروں کی بیگمات تھی، ظاہر ہے اب انہوں نے آنا بھی وہ تھا، تو یہ شو آف جو ہے وہ اپنا بیوٹی تو کرتی ہیں نا عورتیں جب پارٹیوں میں جاتی ہیں، جیڑی جو گیا ہوئی ہیں اس تو ڈھیر بانٹتے گوان دکھایا بھائی ایسا کوئی بڑے کہے نواب بندیاں ران آدمی اون با 2 انگلا تلو رہے تو آج کل سارے گاند رواج ہے جو صحیح ہے، تو چل رہے ہیں سارے تو اس لیے ان کو پتہ تھا بھائی آئیں تو اس بان ٹھان کے تو یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھی تو اپنی انگلیاں کاپتے وان کھلوتی ہیں، آپ اتنے پٹیاں بدیاں ہوئی کہ ہوا بھائی تو ہے انہیں آخیا یوسف علیہ السلام نے ڈٹھا انگلی جیڑی ہے وہ کبھی لکر ہوگا۔ تو یہ واقعہ تو مشہور تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے راحیل کا نام لینے کے انہوں نے ان عورتوں کا نام لیا، بھئی وہ جو انہوں نے کاٹی تھی وہ، حالانکہ وہ تو قصوروار بھی نہیں تھی، اصل تو ساری گیم جو تھی چل رہی تھی وہ تو راحیل کی چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا تاکہ اس کی بدنامی نہ ہو، میں اس کے بال میں رہا ہوں تو یہ نہ ہو بھئی میں اس بدنام کروں۔ یہی تو ساری شانیں اور عظمتیں ہوتی ہیں بندیاں دی، اسی کے اوپر تو اللہ کے انعام آتے ہیں، انہی شخصیات کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں تو پھر وہ انعامات عطا کرتا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے اٹھا کے سیدھا جو ہے ان کا بادشاہ کا جو ہے چیف ایڈوائزر ٹو دی monarch، تو بادشاہ نے آگے آ رہا ہے، بادشاہ نے وقال الملک آتونی بہ استخلصہ لنفسی، میں خالصتاً میں اپنے ذات کے ساتھ اس ہستی کو رکھوں گا، اتنا عظیم الشان انسان لگتا ہے، آپ نے چیف ایڈوائزر لگایا بادشاہ نے۔ پھر فرمایا جب وہ آئے فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، جب یہ سب چیز طے ہو گئی بادشاہ کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں تحقیق تو کروں، پتہ تو کروں، یہ جو پہلے یہ ساریاں جو گئیں تھیں اور وہاں جا کے تو اپنا انگلی کا پا کے تو واپس آ گئی ہیں، وہ کیا کہانی تھی؟ یوسف علیہ السلام کا یہ کہانی تو پہلے پتہ کر تحقیق کرو، تاکہ اس میں ان کا جو الزام لگے ہوئے تھے وہ سارے جھوٹے ثابت ہوتے تھے اور یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ثابت ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا میں اپنی پاک دامنی کے ساتھ باہر جاؤں، یہ نہ ہو کہ میں اسی طرح الزام کے ساتھ چلا گاؤں، لوگ کہیں گے لو جی یہ کردار ہے انہیں بادشاہ دا وزیر بنے پھرتا۔ ہمیشہ اپنے کردار کی حفاظت کرو، اور کردار کی حفاظت جو ہے
یہ تب ہو سکتی ہے جب بندے کے دل میں اللہ کا پاک نام بستا ہو، پھر اللہ کی طرف سے ایسے عجیب و غریب جو ہے وہ عطائیں آتی۔ جڑا کردار ہی جیسا کوئی نہیں، ہر بار کوئی نہ کوئی ہوتے پچھو بوڑھے ہوتے اندر، کوئی نہ کوئی شیطان سور لاں ہویا کھلا ہوتے اندر، اوپر سے وہ بڑا مشبہ بن شکل بن رہا۔ اسی لیے تو آج کل کے ماحول کے اندر یہ جڑے ہمارے دین کے داعی ہیں مولوی، یہ مولوی جو ہیں یہ اللہ جانے اندر خانے کیا ہے، اوپر سے یہ کیا بنے پھر رہے ہیں۔ آج کل ایک مولوی صاحب دا بڑا چرچا ہے، انہوں اسلام دا بڑا شوق آیا کھلے حکومت سے ٹکرانے کا، وہ بڑا جو ہے مگر اندر خانے اس دا فرولو تو پتہ کیشا کیشا نکل سے۔ یہ سارے رولے ہیں، اسی وجہ سے تو کچھ ہو نہیں رہا۔ مجھے ایک بڑے مستند آدمی نے بتایا، یہ بھی ساتھ تھا تماس بھی، وہاں اس نے کہا جی ہم نے، اس کا کزن کوئی ڈائریکٹر ہے انٹیلیجنس کا بھی، اس نے کہا حضرت یہ مولویوں سے آپ اسلام کی توقع نہ کریں، یہ گواہ ہے۔ اس دن حیات بھی تھا میرا خیال، بہاولپور ہم گئے تھے، کہا مولوی سے آپ اسلام کی توقع نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ایک بلیک فائل ہوتی ہے انٹیلیجنس کے پاس، ISI، اس کو بلیک فائل کہتے ہیں، وہ بلیک فائل نے سارے مولویاں دی ISI والوں کے پاس ہوتی ہے، یوں ہی ہے ذرا تھوڑا سا اچھلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بلیک فائل اس کے آگے کرتے ہیں، یہ سب تیرا ریکارڈڈ ہے، وہ پھر وہ وہیں رہ جاتا۔ ان کے پاس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ اندر سے تو چور ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی اندوناک تاریخ ہے، ادھر سے اسلام اور فران اور بھیمم بستیاں فلانا اور ڈھمکانا، اور ادھر سے پتہ لگا جو کیسٹ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا آئے درد ہوندا کتنے ہوندا تے جتھے دل ہوندا، یہ کیسٹیں بھی ساتھ چل رہی، کیا اسلام معاملہ سب دن کو دھوکھا ہی تھا۔ وہ تو پھر کیسٹیں بیچی، 35,000 کی وہ کیسٹ انہوں نے بیچی ایک، انہوں نے کہا تواڈے حضرت صاحب جڑے انہوں اسلام دا جوش سی اے وہ دی کیسٹ ہے، 35,000 روپیہ خرچ کے تو میں لئی ہے۔ وہ جس ویلے سنی تو اتنا سارے اس ویلے سمجھ آ گئی بھائی بچو سیباں بستی کیشا۔ یہ رولے ہیں بھائی سارے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے پہلے اپنے کردار کے تحفظ کے لیے بادشاہ کو کہا تم تحقیق کرو، بیٹھ کر بلاؤ ان عورتوں کو اور ان سے پوچھو کیا تھا وہ معاملہ، تاکہ تجھے سمجھ آئے۔ میں بغیر اپنے کردار کے اوپر دبے سمیت میں باہر نہیں آنا چاہتا۔ کتنی گل ہے یار۔ تو وہ پھر بادشاہ جو ہے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، فرمایا میرا رب سب پتہ ہے اس کو، اللہ کو تو سارا پتہ ہے بھئی کیا ہوا تھا۔ ان ربی، میرا رب جو ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرا رب جو ہے بکیدہن علیم، وہ ساری تدبیروں کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اللہ کے ساتھ بھائی آپ کوئی دھوکہ کر سکتا ہے بندہ، اسی لیے جب آپ نہیں کر سکتے تو صوفیاء کہتے ہیں پھر کرنا چھوڑ دو، جب یہ توڑ چڑھنا ہی نہیں، یہ گند پکڑے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے تشتزبام ہو جاؤ گے، اس کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، تو گند خانہ کرنا ہے ضرور، جب اس کا انجام بھی پتہ۔ فرما نہیں رہے ان ربی بکیدہن علیم، میرے رب کو سب پتہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا میرے اللہ کو تو پتہ ہے، میں بادشاہ کو بھی پتہ ہو بھائی میرے اوپر الزام غلط تھا۔ بادشاہ نے پھر فوراً بلائیں وہ عورتیں، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف، جب تم نے یوسف علیہ السلام کے اوپر جال پھینکا تھا تو کیا تھا، ان نفس سے، جب تم اس کو اپنے نفس سے یہ جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت پھر بادشاہ کو جب سامنے بیٹھی تھی انہیں پتہ تھا بھائی یہ سارا کدائیں ساڑھے شوشا ہے کدائیں رپرائی نہ ہو جائے، وہ فوراً سیدھی بات انہوں نے بتائی بادشاہ کے سامنے، قلنا حاشا للہ ہے،
ما علمنا علیہ من سوء، بادشاہ کے وزیروں کی بیگمات نے آ کر بادشاہ کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ یوسف علیہ السلام ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی شک یا گمان دور دور تک نہیں کیا جا سکتا، اس کا کردار اور اس کا جو شخصیت ہے وہ اس سب سے پاک ہے۔ گواہی وہ ہے جو باہر کا دے، میں بڑا یہ تھے، میں کر چھڑیا تھے، میں وہ کر چھڑیا، یہ سب ہے باہر کی دنیا دیکھ بتائے نا آ کر بھائی یہ بندہ ایسا ہے، پھر مزہ آتا۔ تو بادشاہ کے وزیروں کی بیگمات نے بیک زبان کہا، کل نہ سب نے یہی کہا کہ حاشا للہ، حاشا وکلہ، ما علمنا علیہ، ہمیں کوئی اس بات کا علم نہیں علیہ من سوء، یہ یوسف علیہ السلام کی خرابی کے بارے میں یا ان کے کردار پر، گفتار پر، ان کے انداز پر، ایسا نہیں۔ اب جب ہر طرف سے بات آ گئی، اتنا سال بھی گزر گئے، مقدس انسان جیل میں جھوٹے الزام میں بھی پڑا رہا، تو اب ظاہر ہے ان کی بھی جو ہے حضرت رائیل جو تھی ان کا بھی جو ہے وہ غیرت ٹپکی، اس نے بھی بڑے دربار میں بادشاہ کے سامنے کہہ دیا، قالت امرات العزیز، تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ بول پڑی، الان ہس ہس الحق، حق سر چڑھ کر بولتا ہے، ہمیں یہ نہیں نا ہم اپنے لیے ڈرامے بازیوں پہ زور دیتے۔ اگر آپ کے دل جو ہے وہ صاف اور ستھرا ہے اور یہ ہے تو یہ اللہ اس کا ضرور سر عام آپ کی صداقت کا اللہ ایسا مظاہرہ کرواتا ہے جو بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ سچا ہے، لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، میں نے خود اپنی نفس سے آ کر کے کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اگر میری جگہ یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں تو فوراً ہی جو ہے وہ ان کو لے چلا جاتا قید سے، یہ قید نہ لگاتا کہ بھائی پہلے تحقیق کرو اور اس کے بعد عورتوں کو بلاؤ اور پھر ان سے پہلے پتہ کرو پھر مجھے کرو۔ اگر میں ہوتا تو میں تو چلا جاتا باہر، بلکہ میں جب کوئی میرے سے یہ خواب پوچھنے آتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ پہلے میری رہائی کا بندوبست کرو پھر میں بتاتا۔ تو اس پر جو ہے چگل ٹائپ ملا ملوان ہیں، انہوں نے عجیب و غریب قسم کے اس کی تفسیر یہ حدیث شریف کی شرح کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سلطان المرسلین ہیں، امام انبیاء ہیں، آپ کی شان تو منفرد ہے۔ اصل یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ میری قید سے رہائی سے پہلے یہ تحقیق کرو، یہ بادشاہ جو ہے وہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بادشاہ کو کہیں وہ کہ آپ کو جیل سے باہر آئیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نہیں آتا، تو یہ بھی امکان تھا کہ بادشاہ کہتا 7 سال اور پڑا رہو، یہ بھی کہہ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو وحی کے ذریعے فرمایا گیا کہ ایسا جو ہے وہ بادشاہ نہیں کرے گا، اس لیے انہوں نے ان کا میں نہیں نکلتا جب تک، مشکل راستہ انہوں نے چنا، جبکہ پہلے 3 دن بعد ہی فرما رہے تھے جائیں بار جا کے وہ اس کو 90 کو بھائی میرا بتانا بادشاہ کو ہے، تو 3 دن بعد ہی کہہ رہے تھے۔ اب جو ہے وہ 7 سال کے بعد بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ایک تو میرا کردار وہ متاثر نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کے مزاج کا انہیں پتہ تھا کہ میری تحقیق کے اوپر جو ہے بادشاہ کر کے پھر بھیجے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ امت کے ابدالآباد تک آپ کی سنت مبارک جو ہے وہ قانون بنی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو غیر ضروری مشکل میں نہ ڈالو، اگر اس نے قید سے رہائی دی ہے تو رہائی لے لو، وہاں جا کر بھی تو اپنا تم صفائی پیش کر سکتے ہو، اس وقت بھی تو آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ بلائیں ان کو میرے سامنے، ان سے پوچھیں کیا ہوا۔ ہمیشہ آسان راستہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر اس کی تائید فرماتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر یہ شریعت بنتی، اور بعض اوقات ایسی صورت حال میں نکلنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن بعد بھی نکلنے کے لیے تیار تھے کہ میرا جا کے بادشاہ کو بتاؤ، پھر اس کے بعد ان کا کردار کی حفاظت کے لیے رکے، تو یہ کردار کی حفاظت جو ہے باہر نکل کے بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ آسان راستہ جو ہے یہ میری شریعت کا راستہ ہے، عبدالآباد تک میں ہوتا تو میں چلا جاتا، باہر نکل کے کرتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عجیب پہلو، آسان راستہ امت کے لیے فرمایا۔ فرمایا انا راوتہ، تو رائیل نے فرمایا کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، ورغلایا تھا، راوتہ میں نے رکھ دیا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو سراپا صدق۔ سچائی جو ہے یہ ہر حال میں انسان کو اس کا دامن مضبوط سے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کی بار سے بھی بڑے بڑے یہ لغزشیں ہوئی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی آئے ہیں تو ایسا کھول کھول کے اپنی قصور بتائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہیں رہے معذون کا اس کو بخشو، کوئی بات نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، جھوٹ کبھی نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو جب یہ بات تشت باہم ہو گئی تو اب تو وہ چھپا ہی نہیں سکتی تھیں، عورتیں جب گواہ تھیں، 5 عورتوں نے آ کر کہہ دیا ان کو، وہ اب تو انہوں نے کہا نہیں میں نے کیا تھا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اس لیے میں نے سارا کیا تھا تاکہ بادشاہ جو عزیز مصر ہے اس کو بھی پتہ لگ جائے کہ اس کی غیر حاضری میں نے اس کی عزت کے ساتھ نہیں کیا۔ بادشاہ کی تحقیق کے بعد جب بات طے ہو جائے گی، عورتیں تک بیان دے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو وہ جو عزیز مصر تھا، جو رائیل کا خامن تھا، جس نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ میرا جو غلام ہے اس نے یہ نہیں کیا۔ لم اخنہ بالغیب، تاکہ غیب سے اسے بھی پتہ لگ جائے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی نہیں کی، میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عورت کو نہیں چھیڑا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَيْدَ الْخَائِنِينَ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خائنین جو ہیں، جو خائن لوگ ہیں، ان کی تدبیروں جو ہیں ان کے اوپر ہدایت نہیں دیتا۔ جھوٹے کو اللہ نے کیا ہدایت دینی، فراڈیے کو کیا دینی، جو دل میں کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے ان کو کیا دینی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم شامل حال فرمائے۔ اب دھوپ بھی تیز ہو گئی ہے تو ہمارے لیے اس کے اندر میں نے مختصر عرض کیا، باتیں بہت میرے قلب پر آ رہی تھیں، مگر میں نے کہا کہ پھر کبھی موقع اللہ نے دیا تو کریں، یہی ٹھیک ہے۔ آج الحمدللہ 12واں سپارہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ جب تک منظور ہوگا آگے چلتے رہیں گے، اللہ اپنا کرم کرے، اللہ بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنکونن من ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بی یوم الحساب۔ اللہم اغلب دینا محمد، اللہم اغلب دینا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ